نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر گوشہ رسول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حسنین کریمین کی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وفات ہے، اس لیے آج کی گفتگو میں مختصر سا ان کا تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے بعض روایات کے مطابق سب سے چھوٹی صاحبزادی ہیں، جبکہ بہت سارے سیرت نگاروں نے ان کو سب سے چھوٹی کی بجائے درمیان والی صاحبزادی دوسری یا تیسری جو ہے وہ تعریر کیا ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری انہوں نے اپنی تفسیر میں اس کی آخری جلد میں انا اعطیناک الکوثر اس کی تشریح میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی صاحبزادی نہیں تھی۔ بہرحال یہ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیٹی ہیں، اور آپ کو تو یہ پتہ ہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں ہیں۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں، روافض کے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی ہے، جبکہ مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیوں کو مانتے ہیں، اور وہ 4 بیٹیاں ہیں۔ ان میں سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب ہے، سیدہ رقیہ ہیں، سیدہ ام کلثوم ہیں، اور چوتھی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 4 بہنیں ہیں، اور ان بہنوں کا آپس میں جو تعلق ہے وہ بھی انشاءاللہ ذکر ہوگا، لیکن آپ اس تعلق کو یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ نے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی تھی۔ اب آپ کی جو 2 بیٹیاں تھیں نا، تو ان بہنوں کا آپس میں اتنا تعلق تھا کہ سیدہ فاطمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام اپنی دونوں بہنوں کے نام پہ رکھے ہیں، یعنی 2 بیٹیاں ہیں اور ان دونوں بیٹیوں کے نام اپنی خالاؤں کے نام پر ہیں، اپنی بہنوں کے نام پر۔ ایک کا نام ام کلثوم رکھا، ایک کا نام زینب رکھا ہے، اور یہ زینب ام کلثوم کون ہے؟ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی لگتی ہیں۔ اب بہنوں کے نام پر جو اپنی بیٹیوں کے نام رکھتا ہے تو پتہ چلا کہ بہنوں کے ساتھ آپس میں ان کے تعلقات کیا ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ چاروں کی چاروں نے جب نبوت کی گود میں پرورش پائی ہے، ان کی ماں سیدہ خدیجہ ہو اور والد ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، آقا کائنات کے سین میں اور آپ کے گود میں جنہوں نے پرورش پائی ہو، پھر وہاں پر ان کی آپس میں محبت اور دین اور یہ ساری چیزیں شریعت ان کے پاس موجود نہ ہو تو پھر کائنات میں کہاں ہوگی؟ تو یہ وہ شخصیات ہیں، اور یہ وہ سیدہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبوت اعلان نبوت سے تقریباً 5-6 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی تھی تو سن 2 ہجری میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کا مبارک نکاح ہوا تھا، اور یہ نکاح بھی کس کی ترغیب پر ہوا تھا؟ اس کی اصل بنیاد رکھنے والے ابو بکر و عمر ہیں۔ اب یہ دونوں اکٹھے ہوئے اور دونوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر ان سے کہا کہ آپ جا کر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گزارش کریں کہ حضرت فاطمہ جو ہے وہ رشتہ آپ کو دے دیں اور ان کا نکاح ہو جائے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے جو ہے وہ ایک عذر پیش کیا کہ میں نادار آدمی ہوں اور میرے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہیں، اب ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ بھی اللہ کی ذات حل کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ آپ پیسوں کی بات کو چھوڑیں، آپ جا کر رشتے کی بات کریں۔ اب چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ اب آپ حاضر ہوئے، اللہ کے نبی وضو فرما رہے تھے،
اور جب وضو ختم کیا پاؤں مبارک دھو لیے اور لوٹا جو ہے وہ زمین پہ رکھا، کھڑے ہوئے دعا پڑھی، اب پھر پوچھا حضرت علی سے علی کیسے آنا ہوا؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے ابو بکر و عمر نے بھیجا ہے اور اس کام کے لیے بھیجا ہے کہ مجھے شادی کی ضرورت ہے، میں آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے تو کوئی عذر نہیں ہے، میری طرف سے تو قبول ہے، لیکن اپنی بیٹی سے بھی بات کر لوں تو اچھی بات ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، سیدہ فاطمہ سے جا کے پوچھا کہ بیٹی کیا خیال ہے، حضرت علی آپ کے رشتے کے جو ہے وہ طلبگار ہیں، تو کیا کروں، رشتہ دے دوں؟ اب سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئی۔ یہ ہماری کتب میں ہے کہ کیا ہوا، ان کی کتابوں میں بھی ہے سیدہ فاطمہ خاموش ہو گئیں۔ اب اللہ کے نبی جب خاموش ہوئی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے، اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے، فرما رہے تھے الحمدللہ اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، میری بیٹی فاطمہ کا چپ ہو جانا یہی اس کا اقرار کر لینا ہے۔ اب حضرت علی سے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ اب پھر ان کا نکاح ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا۔ نکاح کے گواہ کون ہیں؟ حضرت انس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے اللہ کے نبی نے بھیجا جاؤ ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ اور زبیر یہ 6 آدمی مہاجرین میں سے ہیں، اور کہا کہ اتنی تعداد میں سے 5-6 آدمی انصار میں سے بھی بلا کے لے آؤ، مسجد میں آئیں، ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اب مسجد میں آگے اللہ کے نبی نے پوچھا علی تیرے پاس کیا ہے نکاح کرے گا فاطمہ سے؟ تو کہنے لگے ایک تو میرے پاس گھوڑا ہے اور ایک میری زرہ ہے۔ فرمایا گھوڑا تو سواری کے لیے کام آئے گا، البتہ زرہ لے کے آؤ، اسے بیچو اور جو پیسے ملیں گے وہ شادی کی ضرورت میں لگ جائیں گے۔ اب حضرت علی نے وہ زرہ اٹھائی اور بازار میں بیچنے کے لیے نکل گئے۔ اب حضرت عثمان بھی آپ کے پیچھے پیچھے ہیں۔ اب اس کی قیمت جتنی لگی اس سے دگنی رقم دے کر حضرت عثمان نے وہ زرہ آپ سے خرید لی، 400 دینار میں وہ زرہ خریدی، اور خریدنے کے بعد پیسے بھی حضرت علی کے سپورٹ کر دیے، زرہ بھی ان کو واپس کر دیے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زرہ بھی لا کے رکھی، پیسے بھی لا کے رکھے۔ فرمایا یہ کیا کیا ہے؟ تو کہنے لگے حضرت عثمان کے ساتھ سودا ہو گیا تھا، اس نے پیسے بھی دے دیے اور زرہ بھی واپس کر دیے۔ اب اللہ کے نبی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے دعا کی، صدیق اکبر فاروق اعظم کو بھیجا جاؤ فلاں چیزیں خرید کے لاؤ، میری بیٹی کی شادی ہے۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی روایت ہے، فرماتی ہیں اللہ کے نبی تشریف لائے، اور جب دشمن نے اس روایت کو اپنے ہاں لکھا تو وہاں پر کیا اللہ کے نبی تشریف لائے، گھر میں پہنچے، فرمایا کون کون ہو گھر میں؟ اب سیدہ ام سلمہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ آنا میں ہوں، زینب ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، و فلانتن و فلانتن، فلانی بھی ہے فلانی بھی ہے، یہ فلانی بھی ہے فلانی بھی، یہ کیا لکھا ہے؟ بھائی ام سلمہ کہہ رہی ہیں، سیدہ زینب کہہ رہی ہیں میں بھی ہوں، زینب بھی ہیں، یہ 2 تو نام لے لیے، اب 2 کے نام نہیں لیے، یہ کیا؟ یہ دشمن کی وہ سازش ہے، وہ دشمنی ہے اسلام کے ساتھ۔ یہ فلانی اور فلانی کون ہے؟ سیدہ عائشہ ہیں اور سیدہ حفصہ ہیں۔ دشمن ان کا مقدس نام اپنی زبان سے لینا بھی گوارا نہیں کرتا، فلانی فلانی کہہ دیا یہ تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا گھر تیار کرو، اور انہوں نے پھر ایک کمرہ سجایا، تیار کیا، مٹی لائی، گارا لگایا، اس کو بالکل تیار کیا۔ اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دنیا میں اپنی آنکھوں سے اتنی خوبصورت شادی کسی کی نہیں دیکھی جتنے ہم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کی حضرت علی کے ساتھ شادی دیکھی ہے۔ اور یہ وہ فاطمہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ لوگوں اگر دنیا میں تم نے دیکھا ہو دیکھنا ہو کہ میرے پیغمبر کے اخلاق کیا ہیں، میرے نبی بولتے کیسے تھے، ان کی گفتگو کیسی تھی، اٹھنے بیٹھنے کا انداز، چلنے پھرنے کا انداز، گفتار کردار، اگر یہ ساری چیزیں دیکھنی ہو نا تو حضرت فاطمہ کو دیکھ لو، مجسم یوں ہی لگتا اللہ کے نبی تشریف لے آئے ہیں، شکل و صورت بھی، چلنا پھرنا بھی، قد و قامت بھی، بات کرنے کا انداز بھی بالکل یوں لگتا ہے کہ ان کی فوٹو کاپی ہے، عکس کامل، جمال نبوت کا عکس کامل۔ اگر کائنات میں دیکھنا ہو تو وہ کون ہیں؟ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ شخصیت ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ اللہ نے شرم و حیا کا جسے پیکر بنایا تھا، شرم و حیا کا یہ عالم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی محفل میں ایک سوال کرتے ہیں کہ مجھے بتائیے کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ اب یہ سوال ہوا، اب کوئی بھی نہ بولا، چپ ہو گئے۔
حضرت علی درمیان میں سے اٹھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حضرت علی درمیان میں سے اٹھے، گھر چلے گئے، سیدہ فاطمہ سے پوچھا کہ جی یہ سوال کیا ہے آپ کے ابو جان نے، تو بتاؤ یہ عورت کا مسئلہ ہے، میں کیا کہوں؟ تو کہا کہ علی یہ کیوں نہیں کہہ دیا اللہ یرونا رجالا ولا یرینا ہننا، کہ عورت کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی مرد کو نہ دیکھے، کوئی نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، شرم و حیا، اور یہی وہ شرم و حیا کا پیکر ہے کہ جب بیمار ہیں رسول اللہ کی رحلت کے بعد آپ 6 مہینے تک بیمار رہیں۔ اب اسی بیماری کی حالت میں جب اللہ کے نبی کی وفات ہوئی نا، یہ سب کے لیے بڑا صدمہ تھا، لیکن اسے سب سے زیادہ اگر کسی نے محسوس کیا نا تو وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنے بستر سے ہی نہیں اٹھی جب وفات ہوئی نا، اور حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے سیدہ فاطمہ جب ہم دفن کر کے آئے اللہ کے نبی کو، تو مجھے حضرت فاطمہ کہتی ہیں تمہیں کیا ہو گیا، اپنے ہاتھوں سے اپنے نبی پہ مٹی ڈال کے آ گئے ہو۔ وہ صدمہ بہت زیادہ محسوس کیا، اور فرمایا کرتی تھی صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے مجھ پہ اتنا بڑا صدمہ پڑا ہے نا، اگر اس صدمے کو لا کے دن پہ ڈالا جائے تو دن سے رات ہو جائے۔ یہ صدمہ تھا آپ کو، اور اس صدمے کی حالت میں وفات تک، رسول اللہ کی وفات سے لے کر اپنی وفات تک ایک بار بھی کسی نے سیدہ فاطمہ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، ہر وقت پریشان رہتی تھی۔ لیکن سیرت نگاروں نے عجیب بات ایک لکھی ہے، کیا صرف ایک بار ان 6 مہینوں میں سیدہ فاطمہ مسکرائی ہیں، اور کب مسکرائیں؟ کہ جب آپ بیمار تھیں اور بیماری کی حالت میں آپ کی تیمارداری، آپ کا علاج معالجہ، آپ کی دیکھ بھال، یہ ساری کرنے والا کون ہے؟ حضرت اسماء بنت حمیس۔ یہ اسماء بنت حمیس کون ہے؟ یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے، یہ صدیق اکبر کی بیوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ان کی خدمت کر رہی ہیں، دوائی دے رہی ہیں، علاج کر رہی ہیں، دیکھ بھال گھر میں کرتی ہیں۔ اب کہتی ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ سیدہ فاطمہ مجھ سے کہتی ہیں دیکھو اب میری حالت مجھے ٹھیک نظر نہیں آتی، چند دنوں کی مہمان ہوں آپ کے پاس، لیکن مجھے اس بات کا خیال ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں گی تو چرپائی پہ رکھ کے جب میرا جنازہ جائے گا تو میرے اوپر جو کپڑا ہوگا نا، اس کپڑے پہ تو لوگوں کی نظر پڑے گی، یہ مجھے فکر ہے، اس کا کیا علاج ہو۔ اور اسی وجہ سے وصیت فرمائی تھی کہ فاطمہ کا جنازہ رات کو اٹھایا جائے۔ اب سیدہ اسماء نے ان سے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں نے حبشہ میں عورتوں کو دیکھا ہے کہ حبشہ کی جو عورتیں ہیں جب ان میں سے کوئی عورت مر جاتی ہے نا، اس کو چرپائی پہ رکھتے ہیں، چرپائی پہ رکھنے کے بعد اس کے اوپر جو ہے وہ لمبے بانسوں کی طرح 3-4 جو ہے وہ ٹہنیاں کمان کی شکل میں لگا دیتے ہیں، اوپر بن جاتا ہے وہ خیمہ نما، چرپائی کے اوپر وہ ٹہنیاں لگا دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈال دیتے ہیں۔ اب نیچے میت جو ہے اس کے اوپر جو چادریں ہیں وہ کسی کو نظر نہیں آتی، اس سے بڑا بہترین قسم کا پردہ ہوتا ہے۔ اب یہ طریقہ بھی بتایا۔ اب اسماء بنت حمیس نے کیا کیا؟ ایک چرپائی لائی، اور چرپائی لا کر وہ اوپر جو ہے اس قسم کی ٹہنیاں لگا کر اوپر چادر ڈال کے حضرت فاطمہ کو ساتھ کر کے بھی بتایا کہ دیکھو دیکھو نا، اس میں لیٹتی ہوں، کوئی نظر آتا ہے اس میں؟ اب سیرت نگاروں نے لکھا کہ جب انہوں نے حضرت اسماء بنت حمیس کا یہ طریقہ دیکھا نا، تو سیدہ فاطمہ ان 6 مہینوں میں پہلی بار ہنسنے لگی، مسکرا اٹھی، کہنے لگی مسئلہ ہی حل ہو گیا ہے، اب تو میرے جس کپڑے پر بھی، میرے کفن کی چادر پر بھی کسی کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ وہ شرم و حیا کا پیکر ہے، یہ وہ شخصیت ہے۔ اور پھر یہی وہ شخصیت ہیں کہ جب اللہ کے نبی نے سوال کیا تھا نا تو حضرت علی نے پوچھا، اب انہوں نے جواب تو بتا دیا، حضرت علی واپس آئے، مجلس میں آگے بیٹھ گئے، اور اسی حالت میں پھر ہاتھ کھڑا کیا، یا رسول اللہ میں بتا دوں۔ اب حضرت علی، اللہ کے نبی فرمایا چلو کھڑے ہو کے بتاؤ۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، یہ جواب دے دیا، اللہ کے نبی مسکرانے لگے، فرمایا علی یہ تیرا جواب نہیں ہے، اس جواب سے جو خوشبو آ رہی ہے نا، وہ خوشبو ہی مجھے بتا رہی ہے، یہ جواب تیرا نہیں، یہ کسی اور کا جواب ہے، بتاؤ تجھے کس نے بتایا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بات جو ہے مجھے آپ کی بیٹی فاطمہ نے بتائی ہے۔ اللہ کے نبی خوش ہو گئے، خوشی کی حالت میں فرمایا فَإِنَّهَا بِضْعَةٌ مِّنِّي، فاطمہ یہ جواب کیوں نہ دیتی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو یہ ہے جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیاری بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں عطا کی۔ بیٹا کون ہے؟ حضرت حسن
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں سیدہ زینب، اور سیدہ زینب کا نکاح ہوا عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے ساتھ، یعنی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے کے ساتھ سیدہ زینب کا نکاح ہوا تھا۔ اور پھر اللہ نے ان کو آگے دو بیٹے دیے، ایک کا نام ہون ہے، ایک کا نام محمد ہے، اور یہ دونوں بیٹے سید زینب کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میدان کربلا میں شہید ہوئے تھے۔ اور دوسری بیٹی ہے سیدنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان کا نام ہے ام کلثوم، اور اس ام کلثوم کا نکاح ہوا ہے حضرت فاروق اعظم سے۔ اس ام کلثوم کا نکاح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ ان کا بھی ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام زید بن عمر ہے۔ تو 3 رمضان المبارک یہ یوم وفات ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مجسم پیکر رسالت تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کا عکس تھیں۔ آپ کی خوبیاں بھی، آپ کے کمالات بھی، آپ کی صفات بھی، آپ کے نقش و نگار بھی، چلنے پھرنے کا انداز بھی، اگر کائنات میں کوئی تھا تو بیٹیوں میں سے وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی لخت جگر تھی، یہ ساری جھلک اس میں نظر آتی تھی۔ اور پھر یہ آل بیت کی ممتاز ایک فرد ہیں کہ اللہ نے ان کو آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ تو 3 رمضان المبارک سن 11 ہجری آپ کا یوم وفات ہے۔ اس حوالے سے مختصر سا تعارف آپ کے سامنے ذکر کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں تمام صحابہ کرام، تمام آل بیت اعظام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے خاندان سے عقیدت اور محبت نصیب فرمائیں، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔